آپ نے کام کیا، کہاں کرتی ہیں جا کے؟ اتنے خوبصورت مجسمے آپ نے بنائے ہیں، اتنی خوبصورت پینٹنگ کی ہے، کیسے تخیل بہت بھاری لفظ ہے، تخیل آپ کا لگتا ہے بہت وسیع ہے. بہت شکریہ. ایکچولی اس وقت تو پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں کام کر چکی ہوں میں، اور نام لیتے لیتے بہت وقت ہو جائے گا. اچھا، مطلب آپ پینٹنگ کرنے یا مجسمہ سازی کرنے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں جاتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی، کیونکہ مجسمے اتنے بڑے سائز کے ہیں کہ ان کو پھر یہاں سے ٹرانسپورٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. تو وہاں ہی جا کے اگر آپ کو کوئی آرڈر ملتا ہے مجسمہ سازی کا، تو آپ اسی علاقے میں جاتی ہیں، وہاں پہ جا کے بناتی ہیں؟ ایسے ہی جیسے کہ مجھے ڈیرہ بھگتی میں آرڈر ملا تو میں ڈیرہ بھگتی گئی. اتنا مزہ آیا مجھے، ٹریولنگ بھی ساتھ ساتھ ایڈونچر بھی ہو گیا. ہاں، یہ چیز تو ہے، ٹریولنگ بھی ہے ساتھ ایڈونچر بھی، اور خاص طور پہ اگر آپ کے کام کے ساتھ ٹریولنگ بھی ہو جائے تو اس سے زبردست چیز اور کوئی نہیں. ایسے ہی ہے بالکل. اچھا، پاکستان میں اگر ہم بات کریں مجسمہ سازی کے حوالے سے، تو ہم ایک دو یونیورسٹی کا تو سنتے ہیں کہ وہاں پر خاص طور پہ تربیت دی جاتی ہے، لیکن ہم نے ابھی بہت زیادہ نہیں دیکھا ہے اتنا کہ پاکستان میں بہت زیادہ یونیورسٹیز یا کالجز ایسے ہوں جہاں پر مجسمہ سازی یا پینٹنگ کے حوالے سے تربیت دی جاتی ہو. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر یہ کم ہے پاکستان میں یہ چیز؟ میں پھر کہوں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اندر شروع میں پہلے اس بات کا اجاگر ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ ایک مجسمہ ساز ہیں یا آپ کچھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ انسٹیٹیوٹ کی طرف آتے ہیں تو انسٹیٹیوٹ صرف آپ کو پالش کر سکتے ہیں. اچھا، آپ نے جیسے کہ کہا کہ تخلیق یا ایک اور آپ نے کہا بڑا بھاری تخیل بڑا بھاری لفظ ہے، تو یہ صرف آپ کو نا خدا کی دین ہے، اللہ کی جانب سے آتی ہے. یہ آپ کو انسٹیٹیوٹ وغیرہ جانے سے یا سیکھنے سے نہیں آتی. انسٹیٹیوٹس یہ ہیں کہ وہ آپ کو بیسکس بتاتے ہیں کہ آج تک جو بھی آرٹسٹ پیدا ہوا تو اس نے کچھ قواعد و ضابط طے کیے ہیں کہ یہ طریقے ہیں پینٹنگ کرنے کے، مجسمہ بنانے کے، یا پھر کسی کی آنکھ کو لبھانے کے لیے. کیونکہ جب پینٹنگ کا مجسمہ بنتا ہے تو اس میں سب سے بڑا عنصر ہوتا ہے اپنی آنکھ کو کوئی لبھا جائے. تو لبھانے کے لیے ہم اگر نئے سرے سے ریسرچ شروع کریں گے تو ہمیں ٹائم لگ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اولڈ ماسٹرز کو پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا طریقے کیے. تو ان کے لیے اللہ میاں نے قدرت میں پہلے سے کچھ سیٹ پیٹرنز رکھے ہیں. آپ ان سیٹ پیٹرنز پہ اگر کام کرتے ہیں تو ایک دم سے آپ کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے وہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت یا دلچسپی رکھ لیتی ہے. تو اس کو ہم بیسکلی لیتے ہیں کمپوزیشنز یا کنٹراسٹ. تو یہ ضروری ہوتے ہیں پڑھنا، اور یہ آپ کو اسکول کالجز سکھاتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مطلب پالش تو آپ کو کوئی کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، آپ کو شوق ہونا چاہیے اور کہ آپ کسی چیز کو تخلیق کر سکے، کچھ نیا بنا سکے. اچھا، ہم اکثر لوگوں کا کام دیکھتے ہیں، ان کا تقریباً ایک جیسا کام ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کا میں کام دیکھ رہی تھی بہت ڈفرینٹ چیزیں آپ نے بنائی ہیں. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے، کیا آپ کسی چیز سے انسپریشن لیتی ہیں، کسی جگہ پہ جاتی ہیں، اس جگہ کی انسپریشن ہوتی ہے، یا پھر اگر آپ کو آرڈر آتا ہے تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ یہ آخری بات زیادہ صحیح ہے. ڈیمانڈ ہوتی ہے. ہاں، ڈیمانڈ ہوتی ہے. میں کسٹمرز کا مائنڈ پڑھتی ہوں، کسٹمرز کے جو ان کا چاہ رہے ہوتے ہیں تو میں اس کے اگینسٹ جانے کی کوشش نہیں کرتی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ گاگ ہمیشہ درست ہوتا ہے. تو وہ والی بات ہے کہ میں ان کا مائنڈ پڑھ کے جو وہ چاہتے ہیں وہ بنانے کی کوشش کرتی ہوں. تو اس لیے ہر ایک کا اپنا ایک دماغ ہے، وہ مجھے ڈفرینٹ چیزیں بتاتے ہیں، میں اس حساب سے کرتی ہوں. اس لیے ہر دفعہ کا ایک ٹاسک جو ہوتا ہے میرے لیے نیا ہوتا ہے، چیلنجنگ ہوتا ہے، اور میں گھبرا رہی ہوتی ہوں کہ آیا میں کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی. اچھا، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جو ایک بتا رہا ہوتا ہے، گاہک بتا رہا ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا گاہک ہمیشہ درست ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، آپ بنانے والی ہیں. جب آپ وہ چیز بناتی ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں؟ ہمیشہ میرے سوشل میڈیا پہ لیٹرز اداروں کے بھرے پڑے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میڈم جتنا آپ نے کام ہمیں دکھایا تھا اپنی پینٹنگز میں یا اسکیچ میں، آپ نے اس سے بہت بہتر کر کے دیا آن گراؤنڈ. یا پھر جیسے کہ میں نے اگر کسی سے کہا ہے کہ میں 3 ماہ لے رہی ہوں کام کرنے کے لیے، تو میں نے 1 ماہ 20 دن میں کام کر کے دے دیا. اچھا، زبردست. تو وہ لیٹرز میں اپنے اکثر اوقات سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتی رہتی ہوں. اچھا، آپ کی ٹائمنگ کے حوالے سے یہ سوال آپ نے مجھے بڑی اچھی ایک چیز بتا دی کہ ایک مجسمہ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس کا سائز کیا ہے. موسٹلی تو یہ ہے کہ میں 30 فٹ سے اوپر کے مجسمے بنا رہی ہوں آج کل پاکستان میں. تو میں 3 مہینے لیتی ہوں، لیکن میں دیکھ لوں میں جلدی بنا لیتی ہوں. تو میں جلدی بنا کے ان کو دیتی ہوں، میں کہتی ہوں چلو اگلا آپ کی سپیڈ زیادہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دم سے سپیڈ بڑھ گئی ہے. ورنہ ادروائز وہ دن بھی تھے کہ چھوٹے سے مجسمے کے لیے ہم مہینوں یا دنوں لگا دیتے تھے.